جی یہ تھا المدعی القاضی وأین المدعى علیہ، اور مدعا علیہ کہاں ہے؟ مدعا علیہ کہتا ہے المدعا علیہ انا ماثل امامکم یا فضیلت القاضی، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، انا ماثل امامکم، میں موجود ہوں آپ کے سامنے، تو میں موجود ہوں، میں آپ کے سامنے موجود ہوں قاضی صاحب، ٹھیک ہے آپ، جی میں آپ کے سامنے موجود ہوں قاضی صاحب۔ القاضی مسمک و ماذا تعمل، قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا کیا نام ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ المدعا علیہ، مدعا علیہ کہتا ہے اسمی خالد و اعمل بالتجارت، میرا نام خالد ہے اور میں تجارت کرتا ہوں۔ القاضی، قاضی کہتا ہے ما رأیک فی التہمۃ الموجہۃ الیک، آپ کا کیا خیال ہے، ما رأیک آپ کا کیا خیال ہے اس تہمت کے بارے میں جو آپ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، الموجہۃ الیک، جو آپ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، تو اس الزام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، ما رأیک آپ کا کیا خیال ہے اس الزام کے بارے میں جو آپ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ آگے حل سرقت البقرۃ، کیا آپ نے گائے چوری کی ہے، یعنی وہی گائے جو اوپر جس کا ذکر ہوا وہی الف لام لایا گیا، تو کیا آپ نے گائے چوری کی ہے؟ المدعا علیہ لا یا فضیلت القاضی، مدعا علیہ کہتا ہے نہیں قاضی صاحب، نہیں قاضی صاحب، لم اسرق البقرہ، میں نے، یہاں دیکھیے لم اسرق کس کے لیے آتا ہے، لم مضارع پر داخل ہوتا ہے اور ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے مضارع کو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ترجمہ ہوگا لم اسرق البقرہ، میں نے گائے چوری نہیں کی، لم اسرق میں نے چوری نہیں کی وہ گائے، تو میں نے گائے چوری نہیں کی۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّنْ هَذِهِ التُّهْمَةِ، اور میں اس تہمت سے بری ہوں، اور میں بری ہوں اس تہمت سے، لفظی ترجمہ، اور میں بری ہوں من هذه التہمہ اس تہمت سے۔ القاضی للمدعی، قاضی مدعی سے کہتا ہے متى عرفت ان البقرة قد فقدت، آپ نے کب جانا، متا کا معنی کب، آپ نے کب جانا کہ گائے چوری ہو گئی ہے، یا گائے گم ہو گئی ہے، قد فقدت گم ہو گئی ہے، تو ترجمہ کیجئے آپ نے کب جانا کہ گائے چوری ہو گئی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر کہ گائے گم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فقدہ کا مجہول، فقدہ کا مجہول فقدہ، اسی سے واحد مؤنث غائب فقدت۔ جی آگے المدعی فی الساعة التاسعة من مساء یوم الخمیس الماضی، فی الساعة التاسعة من مساء یوم الخمیس الماضی، 9 بجے، فی الساعة التاسعة 9 بجے، من مساء یوم الخمیس الماضی، یہاں سے ترجمہ شروع کریں گے، گزشتہ جمعرات کی شام، تو اب یہ لفظی ترجمہ ہوا، اب اس کا ترجمہ کیجئے، سیدھا ترجمہ اس کا ہوگا گزشتہ جمعرات کے شام کے 9 بجے، گزشتہ جمعرات شام کے 9 بجے، سمجھ لیں، مسائی یوم الخمیس کا معنی ہوتا ہے جمعرات، یوم الخمیس کا معنی جمعرات، ٹھیک ہے، یوم الخمیس کا معنی جمعرات، تو فی الساعة التاسعة من مساء یوم الخمیس الماضی، گزشتہ جمعرات شام کے 9 بجے، اس طرح ترجمہ کر لیجیے آپ۔ القاضی للمدعی علیہ، قاضی مدعا علیہ سے کہتا ہے یا پوچھتا ہے این کنت فی الساعة التاسعة من مساء یوم الخمیس الماضی، آپ کہاں تھے، این کنت آپ کہاں تھے،
گزشتہ جمعرات شام کے 9 بجے. ٹھیک ہے، یہاں سے ترجمہ شروع کریں. گزشتہ جمعرات شام کے 9 بجے. المدعی علیہ کنت فی داری مع اسرتی. مدعی علیہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا اپنے خاندان کے ساتھ. مع اسرتی اپنے خاندان کے ساتھ. القاضی من یشہد علی ذلک. کون گواہی دیتا ہے اس پر؟ کون گواہی دیتا ہے اس پر؟ یہ لفظی ترجمہ ہوا. اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ. اس کا کون گواہ ہے اس بات کا؟ اس پر کون گواہ ہے؟ اس کا کون گواہ ہے؟ تو کون گواہی دیتا ہے اس کا، اس پر. لفظی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں آپ. من یشہد علی ذلک، کون گواہی دیتا ہے اس پر. المدعی علیہ یشہد اہلی و جیرانی. مدعی علیہ کہتا ہے کہ میرے گھر والے اور میرے پڑوسی، اہلی و جیرانی، میرے گھر والے اور میرے پڑوسی گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہیں تک رہنے دیجیے.